تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں فرعون کے خاندان سے ایک بندے کو کھڑا کیا. جیسے صحیح بخاری میں قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کعبۃ اللہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے. عقبہ بن ابی معیط، یہ جابر قسم کا کافر، آیا اور آپ کو مارنے کی کوشش کی. چادر اس کے پاس تھی، وہ آپ کے گلے میں ڈال دی اور چادر کو بل دینے لگا، حتیٰ کہ انتہائی شدت کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کے گلے کو گھونٹ دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس منظر کو دیکھ کے فوراً بھاگے، عقبہ کو آ کے دھکا دیا، دفع کیا اس کو، اور یہی الفاظ گئے جو موسیٰ علیہ السلام کے اس مرد مومن نے کہے تھے، اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، کہ اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کی دعوت یہ کہ میرا رب اللہ ہے، اسے قتل کرنا چاہتے ہو. تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں یہ بہادر مرد اٹھا، نبی علیہ السلام کے دفاع میں یہ مرد بہادر اٹھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور ابو بکر زیادہ بہادر تھے، جس کی دو دلیلیں، ایک یہ کہ وہ شخص جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا اپنے ایمان کو چھپاتا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایمان چھپایا نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام پر پہلا مومن ابو بکر صدیق تھا، پہلا ایمان لانے والا، ایمان چھپایا نہیں. اور دوسرا اس مرد مومن کا موسیٰ علیہ السلام والے، اس نے کلام کے ساتھ دفاع کیا، فرعون پر تنقید کی، اس کو دلکارا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو عملاً دھکا بھی دیا، وہاں سے دھکیلا، اللہ کے نبی سے دور ہٹایا اس کو، اور کلام بھی پیش کیا، کلام کے ساتھ دفاع کیا. تو انبیاء کی تاریخ میں اس قسم کے واقعات موجود ہیں، اور اللہ بہادروں کو کھڑا کرتا ہے. جب ایک موقع پر نبی علیہ السلام پر سجدے کی حالت میں اونٹنی کی غلاستیں رکھ دی گئیں اور ایک ڈھیر آپ پر لگا دیا گیا، اتنا وزن کہ آپ اٹھ نہ سکے، تو فاطمہ رضی اللہ عنہا جب یہ منظر دیکھتی ہیں دوڑی ہوئی آئیں اور وہ غلاستیں ہٹائیں، اور کسی نے امیر حمزہ کو بتایا جا کر کہ تمہاری یہ طاقتیں اور جوانیاں کس کام کی، تمہارے بھتیجے کے ساتھ جو مرضی سلوک ہو جائے. پوچھا کیا واقعہ؟ یہ واقعہ ابو جہل نے یہ اپنے کارندے بھیجے، اب وہ ہنس رہے وہاں بیٹھے دارالندوہ میں، تو امیر حمزہ تلوار لے کر نکلے، دارالندوہ پہنچے اور وہ قہقہے لگا رہے ہیں، اور جا کر تلوار کا دستہ ابو جہل کے سر پہ مارا، اس کو لہو لہان کر دیا، اور کہا کہ آج دستہ مارا ہے، آئندہ ایسا کیا میرے بھتیجے کے ساتھ تو اس تلوار کی دھار سے تمہارا گلا کاٹ دوں گا. امیر حمزہ وہی مرد مومن، ابو جہل اور اس کی پارٹی میں ہمت نہ ہوئی اس کا جواب دینے کی. نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا، اسلام قبول نہیں کیا ابھی تک، بھتیجا خوش ہو جا، تیرا انتقام میں نے لے لیا. سبحان اللہ. فرمایا کہ میں اس بات سے خوش نہیں ہوتا، چچا مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ کہہ دو. اللہ نے پاسا پلٹ دیا. اس قلبی کیفیت میں ایک عجیب انقلاب رونما ہو گیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے.